جی سوال بعد میں ہوں گے، ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں تاکہ پھر ایک ہی دفعہ آپ سے پھر بات چیت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ایک سوال یہ ہوا تھا کہ احتجاج کس حد تک ہوا، آپ دوستوں کو بتاتے جائیں. پہلا تو عوامی ریفرینڈم شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. کل 2 جگہوں پہ الیکشن تھا، اس عوامی ریفرینڈم نے اور وہاں کے احتجاج نے آپ کو بتا دیا آج عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ارسپیکٹو یہ فاشسٹ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا لندن پلان امپلیمنٹ ہو کہ اس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے کہ عمران خان جیل میں ہو اور یہ سارے باہر کھلے پھرتے رہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود کہ ہمارا ورکر آج اذیت میں مبتلا ہے، آج انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، آج ہمارا ملک بے آئین ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے 2 صوبے غیر آئینی طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور کشمیر جو کہ انتہائی سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں بھی غیر آئینی حکومتیں بنائی گی لوٹاکریسی کے ذریعے. وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا اور اقلیت کو اقتدار دیا گیا جو کہ کسی طرح سے عوامی نمائندگی کا حق نہیں رکھتے. اور اس سب کچھ کے باوجود کل ایک دن میں کچھ 3000 پاکستان کے مختلف حصوں پہ احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس پوری ایویڈنس ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت جس طرح تکلیف اور کرب میں لوگ مبتلا ہیں ہمارے پاکستانی، اور جو کیفیت اور جس طرح نظام انصاف پہ ایک بدنما داغ ہے یہ پرسوں کا فیصلہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور کا، اور جس نے اسی دن لندن بھاگ کے جانا تھا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک دن پہلے 4 تاریخ کو ہی ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ اس کیس کا فیصلہ کریں، دوسری طرف وہ یہ ہمارا حق کے دفاع اور ہمارے گواہان کے کیسز کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ کیوں نہ آپ کو یہ حق دیا جائے. تو وہ اس ہفتے فکس کر دیا. تو یہ جو انصاف کا دوہرا معیار ہمیں نظر آ رہا ہے، آج سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں. اور 4 تاریخ کو ہی ایک اور جو معزز جج صاحب ٹریننگ پہ جا رہے تھے ان کو سبسٹیوٹ کر کے، ان کو تبدیل کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں سنے بغیر، ہمارا حق کے دفاع ختم کر کے، ہمارے گواہان کی فہرست کو نلیفائی کر کے، تو یہ ون سائیڈڈ اور ایکس پارٹی ڈیسیژن کتنے دن چلے گا؟ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ پارٹی چیئرمین شپ سے تب آپ ہٹاتے کہ جب آپ کے پاس جو ایونیو اور لیگل ہماری جو ریمیڈیز ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہیں. آج ایڈمیٹڈلی یہ میٹر ہم کل صبح اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آلریڈی زیر سماعت ہے. جب سب جوڈس میٹر ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس پہ الیکشن کمیشن آلریڈی ڈی سیٹ جب کر چکا ہو تو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج سے 3 دن والا فیصلہ پڑھ لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اس نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا ہے، اس نے آئین کی پامالی کی ہے، اس نے ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کیے ہیں. کیا اس کے اوپر ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے؟ میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے. انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اس ایکٹ کو چیلنج کرنے کا جس کے ذریعے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جو آج وہاں پہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑا کمنٹ کر دیں. جو آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بےایمانی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا. آپ نے ملک ارشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک شخص
جس نے آئین اور قانون کے مطابق تحائف لیے، اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈکلیئر کیا، نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں۔ آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصب جج نے ان کو جیل بھیج دیا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہے جو کوئی نہیں لے سکتا، جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا، لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نیب لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا۔ وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا۔ آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، 16 روپے یونٹ بجلی والا جو بل ہمارا آیا کرتا تھا آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آج جس طرح بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اور جس طرح میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کا حکم ہے؟ نہ پیمرا کا حکم ہے، نہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں ہمارا حکم ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے۔ یہ کیسا آزاد میڈیا ہے؟ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور، ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے، جو آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے۔ لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتھ کنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی بالادستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ 2 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ جس نے پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے، اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے، کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 اس کا پیج ہے۔ تو اس کے باوجود 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا، اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالادستی اور آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں، لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے۔ جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس سی سی آئی کے الیکشنز اس کو نوٹیفائی کرنا، اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں۔ ان کو پتہ ہے پولیٹیکل سطح پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے وہ یہ حرکات کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج آپ سچ لکھیں، خاص سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، خواہ دیگر الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا جو میڈیا ہے، سارے دوستوں کا فرض ہے آج اس ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائیں۔ آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں۔ تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے۔ وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا۔
وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی. خواہ جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں. خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے. جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹیاں آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا. لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کے صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے رٹ پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نعیم کی بھی بات 2-3 پوائنٹ بتا کے تو پھر جی آج چیئرمین